بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کا ویک اچھا گزرا؟ ایکسائٹیڈ ہیں آج کی کلاس کے لیے؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر احسان الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین. چلیں آج ہم الحمدللہ اپنا ایک نیا کورس شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے لیٹس انجوائے آور صلاح، کہ ہم اپنی نماز تو الحمدللہ روز ہی ادا کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ نماز ایک ایسا عمل ہے نا جو روزانہ کرتے ہیں، سب سے فریکوینٹ عبادت ہے. اب یہ ہے کہ ایک کام جو ہر روز کیا جاتا ہے نا، تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اس کی کوالٹی ویسی نہیں جیسے ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے نا؟ تو انشاءاللہ اس کلاس میں ہمارا جو فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایسی ٹپس اور گائیڈ لائن سیکھی جائیں جس سے ہم اپنی نمازوں کو خوبصورت بھی بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو انجوائے بھی کریں انشاءاللہ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس کی نماز درست ہوگی اس کے سب کام درست ہوگے. یعنی ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں فکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب ہماری نماز ٹھیک ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ نماز نا ہمارے ایمان کا میٹر ہے. نماز ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. نماز جو ہے وہ ہمیں ایک بریک دیتی ہے ہماری بہت جو زندگی میں ہسل بسل چل رہی ہوتی ہے. تو جب انسان اس جو کچھ لمحات کو اپنے رب کے ساتھ گزارتا ہے ان میں جب پروڈکٹیوٹی لے آتا ہے، خوبصورتی لے آتا ہے، تو اس کے باقی کام بھی فکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز سیکھنے اور ادا کرنے کی توفیق دیں اور ہماری نمازیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آمین. تو سب سے پہلے انشاءاللہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ ہم کسی بھی کام کو کیسے عبادت بنا سکتے ہیں یہ بتائیں آپ. اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر کے. کیونکہ آپ کوئی چھوٹا کام کر رہے ہیں کوئی بڑا کام کر رہے ہیں، ایون آپ دیکھیں جو آپ ٹائپ بھی کر رہے ہیں نا جواب، اگر آپ اپنی نیت یہ کر لیں کہ یا اللہ یہ میری ٹائپنگ آپ کے لیے ہے، آپ کی رضا کے لیے، تو یہ ٹائپنگ بھی آپ کی عبادت بن جاتی ہے. آپ کا کمپیوٹر عبادت کے کام میں استعمال ہوتا ہے جب آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے کسی بھی کام میں جب ہم اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں تو وہ کام عبادت بن جاتا ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہم وفقنی لما تحب و ترضی، کہ یا اللہ مجھے توفیق دیں کہ میں وہ عمل کروں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز، اور نماز اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال میں سے ایک عمل ہے. تو ہم ایسی نمازیں پڑھیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور ہماری نمازیں ایسی ہوں جس کی وجہ سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ کیا آپ اپنی نماز کو انجوائے کرتے ہیں؟ یعنی ہر روز جو آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بہت مزہ آتا ہے اپنی نماز کو پڑھ کے. الحمدللہ الحمدللہ. آپ کو کمی کہاں لگتی ہے پھر کہ جس کی وجہ سے آپ کو لگا کہ آپ کو اس کلاس کو جوائن کرنا چاہیے؟ کہاں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے مزید اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے؟ ہم کوشش کرتے ہیں کنسنٹریشن میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن میں. آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے، گڈ. اور آپ کو لگتا ہے کہ نماز میں خشوع نہیں ہے؟ بالکل. ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنی ایگزیکٹلی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اصل میں کوئی بھی کام انسان انجوائے کب کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب وہ عمل اللہ کے لیے کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نیت کے اخلاص جو ہے نا وہ بھی ہمارے اعمال کو انجوائبل بنا دیتا ہے. کیونکہ جب ہم اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہم اس چیز میں زیادہ ایفرٹ ڈالتے ہیں.
کیونکہ کچھ اور ڈسٹریکشن نہیں ہوتی نا، پھر یہ نہیں ہم سوچ رہے ہوتے کہ اچھا وہ خوش ہو رہا ہے یا نہیں، یا وہ ناراض تو نہیں ہو رہا، یا اس کو پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہے. پھر ہمارا فوکس صرف اللہ کی ذات ہوتی. تو جب آپ صرف اس بات پہ فوکس کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو آپ کی نماز خوبصورت ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز ہے کہ آپ اس کام کو فوکسڈ ہو کے کریں. کنسنٹریشن کے باوجود دھیان بڑھ جاتا ہے، دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، جلدی رہتی ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ نماز کا کون سا سٹیپ ہے جو آپ سب زیادہ انجوائے کرتے ہیں؟ قیام، رکوع، سجدہ یا تشہد؟ سجدہ آپ سب زیادہ انجوائے کرتے ہیں، ماشاءاللہ. لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں آپ لوگ. پھر قیام انجوائے کرتے ہیں. گڈ. اچھا چلیں اب یہ بھی بتا دیں کہ اس سٹیپ کو انجوائے کرنے میں کون سی چیز ہیلپ فل ہے آپ کے لیے. یعنی قیام کب آپ زیادہ انجوائے کرتے ہیں، رکوع اب کب انجوائے کرتے ہیں، سجدہ لمبا کب انجوائے کرتے ہیں، تشہد کب انجوائے کرتے ہیں؟ شاباش. یعنی جب آپ کا قیام طویل ہوتا ہے تو آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. آپ جب رکوع اور سجدے میں دعائیں زیادہ مانگتے ہیں تو آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں، الحمدللہ. اسی طرح تشہد میں ایگزیکٹلی. اسی طرح قیام میں the thought that standing in front of اللہ، ماشاءاللہ، اللہ مبارک. گڈ. آپ دیکھیں کہ اس بات سے آپ سب ایگری کر رہے ہیں نا کہ آپ انجوائے کب کر رہے ہیں، جب آپ اس میں تھوڑی کوالٹی ڈال رہے ہیں. یعنی قیام اگر جلدی جلدی بس ایک سورت چھوٹی سی پڑھی ختم، تو انجوائمنٹ تو نہیں ہوئی نا. سجدہ بھی آپ نے کب انجوائے کیا، جب دعائیں زیادہ آپ نے پڑھی، اس میں زیادہ دیر اپنا سر زمین پہ رکھا رب کے سامنے. تو یہ تو آپ سب نے خود ہی فگر آؤٹ کر لیا کہ مجھے اپنی نماز کو انجوائے کیسے کرنا ہے. انشاءاللہ اور بھی ٹپس ہم سیکھیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا آپ نے اس سے پہلے کوئی صلاح کا کورس کیا الہدا سے، یا الہدا کے علاوہ، یا آپ کا پہلا کورس ہے نماز کا؟ اچھا جن لوگوں نے کیا، آپ نے کون سا کورس کیا؟ اچھا چلیں یہ تو ماشاءاللہ. اچھا بہت سارے فرسٹ ٹائمرز ہیں. گڈ. نماز نبوی آپ نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے. چلیں الحمدللہ، اس کا مطلب اچھی آپ کی بیس بن گئی نماز نبوی سے. گڈ. کوئی اور کورس نہیں آپ نے کیا، یعنی نماز کا کورس؟ فقہ صلاح آپ نے کیا ہے. چلیں گڈ. جو الہدا سے آفر ہوا تھا؟ چلیں الحمدللہ. کافی اسٹوڈنٹس نے نماز نبوی پڑھی. چلیں الحمدللہ، یہ تو پھر بہت انہینس کر دے گا جو آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ لوگوں نے خود ہی جواب دے دیا، اس لیے یہ سوال میرا اگلا سوال تھا کہ کیا آپ نے کوئی الہدا کا آن لائن پہلے کورس کیا ہے، کہ یہ پہلا کورس ہے آپ کا؟ جنہوں نے پہلے کیا وہ 1 ٹائپ کریں، جنہوں نے نہیں کیا وہ 10 ٹائپ کریں. بھئی آپ کو 10 مارکس ملنے چاہیے. ماشاءاللہ آپ نے ایکسٹرا ایفرٹ کیا ہے. پہلا کورس ہے آپ کا، اللہ مبارک. چلے میں آپ کی طرف سے اور جتنے اسٹوڈنٹس 1 ٹائپ کر رہے ہیں نا، ان سب کی طرف سے آپ سب کو الہدا آن لائن فیملی میں ویلکم کرتی ہوں. اہلاً و سہلاً مرحباً. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ اس کورس کو ہم سب کے ساتھ انجوائے کریں. اور یہ جو ساری بہنیں 1 ٹائپ کر رہی نا، بہت سپورٹیو ہے ماشاءاللہ. بہت ساری چیزوں میں آپ کو ہیلپ کریں گی، اور کلاس میں ہونے کی وجہ سے آپ اور زیادہ موٹیویٹڈ فیل کریں گے انشاءاللہ. اچھا آپ میں سے جن اسٹوڈنٹ نے رجسٹر کیا ہے کورس کو، آپ لوگ 5 ٹائپ کریں. آپ میں 5 سٹارز والے اسٹوڈنٹس ہیں آپ. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مبارک. کیونکہ آپ دیکھیے کہ الحمدللہ ہم نے لاسٹ ایئر صلاح کا کورس فری بھی آفر کیا تھا فرائیڈیز کو، اور وہ سارے لسنرز کے لیے اوپن تھا الحمدللہ. اس میں آپ رجسٹر کریں یا نہیں کریں، آپ اس کلاس کو لے سکتے تھے. لیکن یہ والا کورس صرف رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. آج کی کلاس ہم نے اس لیے فری رکھی ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ آپ اس کلاس میں کیا کیا سیکھیں گے. اور دوسرا یہ کہ یوزلی جو ہمارے پری رمضان کورسز ہوتے ہیں نا، ان کی جو فیس ہے وہ ہم رمضان راشن پروجیکٹ کے لیے یوز کرتے ہیں الحمدللہ. تو آپ میں سے جتنے اسٹوڈنٹس نے اس کورس میں رجسٹر کیا ہے یا کریں گے انشاءاللہ، تو آپ کی جو فیس ہوگی وہ انشاءاللہ رمضان راشن پروجیکٹ میں یوز ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ ایک تو آپ علم حاصل کریں گے الحمدللہ، دوسرا آپ کو بہت سارے مساکین کو کھانا کھلانے کا بھی ثواب مل جائے گا. آپ کو پتہ ہے نا کہ کھانا کھلانا جو جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہیں.
الحمدللہ آپ کو ڈبل ریوارڈ ملے گا، ایک تو علم کا صدقہ کرنے کا اور دوسرا الحمدللہ مساکین کو کھلانے کا بھی. تو لہٰذا آج کی کلاس آپ لے لیں، اگر آپ کو لگے کہ یہ ایسی کلاس ہے جس کو آپ کو سیکھنا چاہیے، اس کو آپ کو لینا چاہیے، تو آپ پھر اس میں نیکسٹ کلاس سے پہلے رجسٹر کر لیں جی، ٹھیک ہے؟ چلیں انشاءاللہ اب ہم اپنی نماز کے کلاس کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس میں ہم یہ والے ٹاپکس کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. نماز کا تھوڑا سا انٹروڈکشن، پھر نماز کی تعریف ہمیں جو ڈکشنری میں اور اصطلاحی معنوں میں کیا ہے، نماز ہوتی کیا ہے، پھر کچھ نماز کے میڈیکل بینیفٹس ہم دیکھیں گے، طبی فوائد کیا ہے نماز کے. اسی طرح نماز کی شرائط، یعنی نماز کی جو 9 شرائط ہیں جو کہ نماز کی ویلیڈیٹی کے لیے ضروری ہیں، وہ ہم سب دیکھیں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ قیام کا تھوڑا سا تعارف، اور اگر وقت ہوگا تو پورا ٹاپک کور کر لیں گے. اور پھر اس کے بعد قیام جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ رکن ہے نماز کا، تو اگر اس میں کچھ کمی ہوتی ہے تو آپ سجدہ سہو کن حالات میں کریں گے. اس کلاس میں نا ہماری کوشش ہوگی کہ ہم نماز کے ہر سٹیپ کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو بتاتے جائیں کہ کس چیز کے مس کرنے پہ آپ نے سجدہ سہو کرنا اور کس کے مس کرنے پہ سجدہ سہو نہیں ہوگا، تاکہ ساتھ ساتھ آپ کو کلیئرٹی ملتی جائے اور ساتھ ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی جائے. ٹھیک ہے؟ چلیں انشاءاللہ آپ اب اگر آپ میں سے اب میں کوئک سا جواب دے دیتی ہوں، پھر میں کلاس کی طرف چلتی ہوں. آپ کو اگر کچھ مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ alhudafiq@gmail.com پہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. اگر رجسٹریشن کا کچھ ایشو ہے تو انشاءاللہ آپ کو ایڈمن ہیلپ کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں کہ نماز کے بارے میں کچھ بہت ہی زبردست باتیں ہیں الحمدللہ. پہلی بات تو یہ کہ نماز میں ایک جو خاص چیز ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے ہمارے لیے. آپ کو پتہ ہے تحفہ کب دیا گیا تھا ہمیں؟ کچھ یاد ہے آپ سب کو؟ معراج کی رات، بالکل. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز ایک اور جو بہت زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے اندر بہت لیزینس ہوتی ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، صبح اٹھیں گے تو ان کو ہوتا ہے کہ میں نے نا بس اب میں نے منہ بھی نہیں دھونا، میں نے یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا، کپڑے بھی چینج نہیں کرنے. یعنی کچھ ایسی مزاج کے لوگ پائے جاتے ہیں نا ہر جگہ ہی. ہو سکتا ہے آپ کی فیملی میں بھی کوئی ہو، اور ہم بات کر رہی ہوں تو آپ کو بھی یاد بھی آ رہا ہو کہ ان کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، بس ان کے اندر سستی بہت ہوتی. تب آپ دیکھیں کہ نماز نا اس سستی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. کیسے؟ یعنی ٹھیک ہے کپڑے چینج کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، نہ کرو لیکن نماز سے پہلے تمہیں اپنے آپ کو فزیکلی صاف کرنا ہے. اور وہ کیسے کرنا ہے؟ وضو کر کے. تو چاہے کوئی جتنا مرضی سست ہو، اس کا منہ دھونے کا بھی دل نہیں چاہ رہا، لیکن اگر اس نے نماز پڑھنی اور وہ مسلمان ہے تو پھر اس نے اپنے آپ کو دن میں 5 دفعہ صاف ستھرا رکھنا. اب آپ دیکھیں کہ اس چیز کا بھی ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے انسان پہ. یعنی اس کے اندر سستی اگر ہوتی ہے تو وضو کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے رب کے لیے تازہ دم ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ نماز کے بارے میں بہت ہی ایک پیاری بات ہے کہ ون ڈائریکشن ون امہ. یعنی کتنا اچھا لگتا ہے نا، ہم چاہے سفر میں ہوں، چاہے ہم اپنے گھر میں ہوں، چاہے ہم مسجد میں ہوں، چاہے حج عمرے پہ ہوں، ہم سب ایک ہی ڈائریکشن کو فالو کر کے نماز پڑھتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی نظر آتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، تو آپ کہتے ہیں وہ اچھا قبلہ ایسے ہے، آپ جا کے پیچھے کھڑے ہو کے خود نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہے ایک مسلمان ہے، وہ ایک ڈائریکشن میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اسے زیادہ سوال جواب نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں اچھا یہ ڈائریکشن ہے، میں یہاں کھڑی ہو جاؤں. تو یہ کتنی ایک ڈسپلن اور ایک یونٹی کی فیلنگ آتی ہے نا. اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حج عمرے کے موقع پہ آپ دیکھیں کہ جب وہ خانہ کعبہ کا وہ امیج آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب سارے لوگ احرام میں ہیں اور ایک جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیسا ایمان پرور منظر ہوتا ہے نا وہ. یعنی کیسے ایمان بڑھتا ہے ہمارا یہ دیکھ کے کہ اتنے سارے مسلمان ہیں اور سب ایک رب کے آگے جھکنے والے ہیں الحمدللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ بھی الحمدللہ آپ سب نے بتا دیا جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر
ہمیں یہ بہت ہی قیمتی تحفہ دیا تھا نماز کا، الحمدللہ۔ اور پھر یہ کہ نہ صرف نماز جو ہے وہ ہمیں فزیکلی کلین کرتی ہے، یعنی نہ صرف ہمیں جسمانی طہارت اس سے ملتی ہے، بلکہ یہ ہماری روحانی طہارت کا بھی ذریعہ ہے۔ یعنی آپ کے اندر سے بھی ڈیٹاکس ہو رہے ہوتے ہیں آپ۔ یعنی نماز آپ دیکھیں کہ ابھی تو یہ ٹرم آپ کے لیے بڑی کامن ہوگی نا، ڈیٹاکس، یا آپ نے سنا ہوگا کہ اچھا یہ کریں تو ٹاکسنز نکلتے ہیں جسم سے، یہ کریں تو نیگیٹو فیلنگز نکلتی ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کی صورت میں ہمیں ایک ایسی نعمت دی جس سے ہماری روحانی جو صحت ہے وہ بھی امپروو ہو رہی ہے، روحانی طور پر بھی ہم صاف ہو رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اور روحانیت سے ریلیٹڈ ہماری مینٹل ہیلتھ بھی ہے، بہت سارے سائیکولوجیکل ایشوز بھی ساتھ ساتھ فکس ہو رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو نماز کا جو حکم ہے یہ الحمدللہ جیسے آپ سب نے بتایا کہ معراج کی رات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہماری امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا تھا نماز کا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ ہر نماز کو پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ ایک نماز کا اجر ایک نماز ہے یا 2 یا 3 یا 4 یا 5، کتنا ہے یہ بتائیں؟ جب ایک نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اجر کتنا ملتا ہے؟ ایک نماز کا اجر 10 نمازوں کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، شور ہے آپ 10 ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتا؟ 50، بالکل، سوری سلائیڈ جلدی سے دکھا دیں۔ اور اس کی دلیل جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث میں بہت طویل جو واقعہ آتا ہے نا، معراج کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کے گئے تھے تو اس میں جو ساری ڈیٹیل آتی ہیں تو اس میں پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی پہلے تو 50 نمازیں تھیں، پھر تخفیف کر کر کے 5 کر دی گئی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہوں گی تو 5 ہی، لیکن ثواب میں کتنی ہوں گی؟ 50 کے برابر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہی گئی بات لوٹائی نہیں جاتی۔ یعنی نمازیں تو ہم 5 پڑھیں گے لیکن ثواب کتنا ہوگا؟ 50 نمازوں کے برابر۔ یعنی ایک نماز کا ثواب 10 کے برابر اور 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر، الحمدللہ۔ یس، آپ دیکھیں کہ جیسے اگر آپ کو کوئی دنیا میں کہے کہ آپ نے صرف 5 گھنٹے کام کرنا ہے اور آپ کو 50 گھنٹے کی سیلری ملے گی، یعنی آپ کام کریں $10 an hour پہ، اور آپ کو جب سیلری ملے گی تو آپ کو 50 گھنٹے کی ملے گی، تو کیا آپ اس جاب کو چھوڑیں گے؟ کوئی ایسا ہے جو کہے کہ اچھا 5 گھنٹے کام کر کے 50 گھنٹے کی سیلری ملے گی؟ نہیں، کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہے گا۔ اب دیکھیں یہی کام ہم نے اپنی نماز کے معاملے میں بھی کرنا ہے، کہ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ پڑھیں گے تو 5 ثواب 50 کا ملے گا۔ تو مجھے کسی نماز کو بھی نہ اس میں سستی کرنی اور نہ مجھے اس کو مس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم چلتے ہیں نماز کی میننگ کی طرف۔ نماز کا جو لنگوسٹک یا ڈکشنری میں جو میننگ ہے وہ ہے الدعا، یعنی دعا کے معنی میں آتا ہے، اور یہ ریفرنس بھی آپ کو ساتھ ساتھ دیا ہوا ہے۔ اور دوسرا جو اس کا اصطلاحی معنی یعنی پریکٹیکل میننگ جو نماز کا ہے وہ ہے کہ نماز قولی اور فعلی عبادت ہے جو تکبیر اللہ اکبر کے ساتھ شروع کی جاتی ہے اور تسلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ ختم کی جاتی، ٹھیک ہے؟ چلیں ہمیں دیکھتے ہوں ہم نے کتنے غور سے اس بات کو سنا ہے۔ نماز قولی اور فعلی عبادت ہے جو ڈیش کے ساتھ شروع کی جاتی ہے۔ آپشن اے قیام، آپشن بی درود۔ کیا ابھی سنا آپ نے ڈیفینیشن میں؟ ماشاءاللہ، گڈ جاب، ایکسیلنٹ۔ اور ڈیش کے ساتھ ختم کی جاتی ہے، سجدہ سہو یا تسلیم؟ تسلیم کے ساتھ، ایکسیلنٹ، اللہ مبارک۔ تو نماز قولی اور فعلی عبادت ہے جو قیام کے ساتھ شروع کی جاتی ہے اور تسلیم کے ساتھ ختم کی جاتی، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نماز کے کچھ میڈیکل بینیفٹس بھی ہیں۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ نماز کا ایک جو بینیفٹ آپ سب نے دیکھا ہوگا وہ ہے کہ آپ کی جو مسکولر فٹنس ہے،
یعنی آپ کے بہت سارے مسلز جو ہیں، چاہے وہ چھوٹے مسلز ہیں چاہے بڑے مسلز ہیں، آپ کے سر سے پاؤں تک سارے مسلز یوز ہوتے ہیں نماز میں. سبحان اللہ. یعنی یہ واحد عبادت ہے جس میں آپ کے سارے مسلز یوز ہو رہے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ مسلز دن میں 5 دفعہ یوز ہوتے ہیں تو ان کی فلیکسیبلٹی بڑھتی ہے، ان کی سرکولیشن بڑھتی ہے. جیسے اگر آپ میں سے کبھی کسی کو کوئی جوائنٹس کا یا مسلز کا ایشو ہوا ہو تو یوزیلی فزیکل تھراپی کیوں کرواتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے فلاں مسل کو میں سرکولیشن بڑی پور ہے، تو وہاں پہ سرکولیشن بڑھے گی جب آپ فزیکل تھراپی کریں گے. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو آپ کے مسلز بھی سٹرونگ ہوتے ہیں الحمدللہ. بالکل. یعنی جس طرح آپ دیکھیں کچھ اور جگہوں پہ اور چیزیں کی جاتی یوگا وغیرہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہتر چیز دی، اور وہ کیا ہے؟ نماز. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے فلیکسیبلٹی بھی، جیسے ایک ہماری اسٹوڈنٹ وہ جیسے اولڈ ہوم میں کام کرتی تھی، تو وہ بتا رہی تھی کہ جیسے نا انہوں نے ہر طرح کے وہاں پہ لوگ دیکھے اولڈ ہوم میں، تو کہتی ہیں کہ ایک چیز جو میں نے مسلمز میں دیکھی تھی جو اولڈ ہومز میں آتے تھے، وہ تھی ان کی فلیکسیبلٹی، کہ وہ آرام سے نیچے سے چیزیں اٹھا لیتے ہیں، جھک لے جاتے، بینڈ کرتے ہیں. یعنی جو نماز پڑھنے والے بزرگ ہوتے ہیں، یعنی ساری زندگی جنہوں نے نماز پڑھی ہوتی ہے، تو ان کے جسم میں فلیکسیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، لچک زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوتی. تب آپ دیکھیں کہ آپ کے جسم میں ایک لچک آتی ہے، آپ کے لیے موومنٹ آسان ہو جاتی ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ ایک ڈیلی ایکسرسائز ہے نا. یعنی آپ سارا دن، کیا آپ ایک مسلمان دن میں، یعنی آپ دیکھیں ہم کتنے گھنٹے جاگتے ہیں؟ موسٹلی 15-16 گھنٹے نا. اب کیا ایک مسلمان اتنے گھنٹے مسلسل بیٹھ سکتا ہے؟ آپ بتائیے کہ وہ صبح بیٹھے اور وہ رات کو اٹھے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو ہر کچھ گھنٹے کے بعد اٹھنا ہے نماز کے لیے. تو ایک تو آپ دیکھیں آپ واک بھی کریں گے تھوڑی سی، یعنی آپ چل کے واش روم جائیں گے یا وضو کریں گے، اپنے آپ کو فریش اپ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز آپ پڑھتے ہیں تو آپ اپنی پوری باڈی کو آپ کی پوری باڈی ایکسرسائز کر رہی ہوتی ہے، ہر مسل آپ کی باڈی کا یوز ہو رہا ہے الحمدللہ. تو دن میں 5 دفعہ آپ شارٹ ایکسرسائز کرتے ہیں، 5-5 منٹ کی، 10-10 منٹ کی، تو اس سے آپ کی باڈی ایکٹیو بھی رہتی ہے اور الحمدللہ اس میں پھر ایک سرکولیشن بھی بہتر ہوتی ہے اور آپ سارا دن اچھا فیل کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک ریسرچ کے مطابق 12 rakah unit for a set of action in a prayer equal to 30 minutes of light exercises daily as recommended by health experts. یعنی اگر کوئی انسان دن میں 12 جیسے رکعت پڑھتا ہے 5 دفعہ، تو یہ کیا ہے؟ 30 منٹس کی ایکسرسائز ہے اس کی ڈیلی. اور یہ آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی آف ملایا میڈیکل سینٹر ہے، ان کے جو کنسلٹنٹ ہیں انہوں نے یہ جیسے ریسرچ کر کے بتایا الحمدللہ. پھر اسی طرح نماز کے ایک جیسے کہتے ہیں مینٹل فائدے بھی ہیں، سائیکولوجیکل. وہ کیا کہ نماز خوشی بھی دیتی ہے. اچھا، نماز خوشی کیوں ہمیں دیتی ہے؟ کیونکہ ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں یہ بتائیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تب آپ دیکھیں کہ جب کوئی انسان کسی عمل کو اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتا ہے تو وہ عمل اس کو خوشی دیتا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آپ انسانوں کے لیے بھی کچھ کام کرتے ہیں نا، کیا انسان خوش ہوتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. یعنی آپ دیکھیے آپ اتنی محنت سے کھانا بناتے ہیں، اتنا اچھا اس کو پریزنٹ کرتے ہیں، پھر بیچ میں نہ کوئی نکتہ نکل آتا ہے، بہت اچھا تھا بس نا ذرا نمک تھوڑا سا کم تھا، بہت ہی اچھا تھا، لگتا ہے مرچ تھوڑی سی تیز ہو گئی. پھر آپ کہتے ہیں وہ اچھا ٹھیک ہے، ساری خوشی وہیں کی دھری رہ جاتی. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ انسانوں کے لیے جب کام کرتے ہیں تو کبھی وہ
مکمل خوشی نہیں ملتی ہمیں. کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ایک بات کوئی ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں اچھا کیا فائدہ کرنے کا. لیکن جب ایک انسان کسی کام کو اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتا ہے تو وہ کام اس کو خوشی دیتا ہے, سکون اور اطمینان دیتا ہے. الحمدللہ. پھر آپ دیکھیں کسی طرح ڈاکٹر اینڈریو ہیں جو کہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے, یہ کہتے ہیں کہ he studied brain wave activity during prayer and found a direct impact on several brain locations. یعنی انہوں نے نماز کے دوران جیسے دماغ کی جو ایکٹیویٹی تھی نا اس کو اسٹڈی کیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ ریگولر ڈیلی پریئرز halt the frontal lobe from shrinking with age, which is the part of the brain that regulates our speaking, reading and memory. Therefore, this helps prevent memory loss in old age. سبحان اللہ. اچھا آپ دیکھیں کہ آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کی ایج شاید تھوڑی زیادہ ہو, 50, 60, 70 ہو, ٹھیک ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی دعا بتاتا ہے تو آپ اس کو یاد کر لیتے ہیں نا. ایون اس ایج میں بھی آپ کو کسی نے رکوع کی دعا بتائی آپ یاد کر لیتے ہیں, آپ کو سجدے کی بتائی آپ یاد کر لیتے ہیں, ماشاءاللہ قرآن حفظ کر لیتے ہیں. یعنی ہماری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ تھی 80+ اور ماشاءاللہ انہوں نے سورہ البقرہ حفظ کی. اب آپ دیکھیں کوئی سوچ سکتے 80+ جو ہے وہ سورہ البقرہ حفظ کر لیں. 286 آیتیں سورہ البقرہ کی. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جب, اور حفظ میں ایک چیز جو مینڈیٹری ہوتی ہے سارے حافظوں کے لیے وہ کیا ہے کہ انہوں نے نماز میں اس کو پڑھنا ہوتا ہے تاکہ وہ پکی ہو جائے سورت ان کی. تب آپ دیکھیں کہ جب آپ روزانہ نماز پڑھیں گے تو جو فرنٹل لوب ہے نا آپ کا دماغ کا وہ شرنک نہیں ہوتا, اور پھر اسی طرح آپ کی سپیچ, آپ کی ریڈنگ, آپ کی میموری, یہ سب چیزیں امپروو ہوتی ہیں نماز کی وجہ سے. تو اس لیے نماز نہ صرف ہمیں جسمانی طور پر ایک قوت دیتی ہے, یہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے, برین ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ مجھ سے بالکل ایگری کریں گے اس بات پہ کہ آپ کی فیملی میں جو بزرگ نمازوں کے پابند ہیں وہ بہت اولڈ ایج میں بھی ان کو باتیں یاد رہتی ہیں, ان کی سپیچ اچھی ہے اور وہ خوب اچھے سے ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتے ہیں, ہے نا ایسا. یعنی آپ دیکھیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ بزرگ جو ہیں وہ ان کی سپیچ نہیں چلی جاتی ہے, کچھ کی میموری چلی جاتی, کیونکہ وہ پھر اللہ سے وہ کنیکشن نہیں رکھتے نا اپنا. لیکن جو ریگولر ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کی ایج اگر 80, 90, 100 بھی ہو جائے تو بھی آپ دیکھیں ان کی میموری, ان کی سپیچ, اس میں ایک طاقت قوت ہوتی ہے. میری اپنی فیملی میں کچھ بزرگوں کو مجھے یاد ہے کہ ماشاءاللہ 96 ایج تھی مگر زمین پہ سجدہ کرتی تھی وہ, اور آخری ایج تک جیسے سپیچ, ان کی میموری, ہر چیز یعنی ہر ایک کو پہچانتی تھی. اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ کبھی بوجھ نہ سمجھے نماز کو, اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کی ہے ہم پر. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا وہ کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھی کچھ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ میں اکیلی ہوں, میرے پاس کوئی نہیں, بچے چلے گئے, اپنے اپنے گھروں کو ہو گئے, تو اب کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں میرے لیے. جس بندے کے پاس نماز ہے, قرآن ہے, وہ کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ساتھی ہمیں دے دیا, تو یہ تو بہترین ہمارا, آپ دیکھیں اتنا پروڈکٹیو ہمارا انشاءاللہ بڑھاپا بھی گزرے گا. پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہائی ایکٹیویٹی واز فاؤنڈ ان دا انٹیریئر سنگولیٹ, the location that regulates our connectivity to others. یعنی نماز نہ صرف ہمیں پرسنلی ہمارے اندر کچھ کوالٹیز کو انہینس کرتی بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی ہمارے معاملات بہتر ہوتے ہیں. A high activity in this part of the brain means a healthier and happier person. یعنی نماز کے وقت جو آپ کے دماغ کا حصہ ایکٹیو ہوتا ہے اس کی وہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ ایک صحت مند اور خوش انسان ہیں. بالکل, نماز کے علاوہ اللہ کی یاد بھی ٹینشن کو دور کرتی ہے. بالکل. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ our self awareness is found in the parietal lobe, the overuse of which causes feelings of isolation and loneliness.
And the limbic system is where negative emotions are stimulated. Prayer deactivates both these areas of the brain. Subhan Allah. यानी ये जो आपका है ना एरिया ब्रेन का, ये वाला, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है कि ओवर यूज जब इसको करते हैं ना, तो फिर तन्हाई की और इस तरह की नेगेटिव इमोशंस इस जगह पे स्टिमुलेट होते हैं, इस जगह पैदा होते हैं. तो नमाज क्या करती है कि नमाज इन नेगेटिव इमोशंस को खत्म कर देती है. और फिर क्या करती है वो, allowing us to benefit from the frontal lobe and anterior cingulate. The result is healthier, happier and longer life. तब आप देखें कि बाज़ दफा होता है ना कि जैसे इंसान थोड़ा सा लेजी होता है कभी भी, तो फिर सोचा करें कि ये मेरी मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है कि मैं अपनी नमाजों को बेहतर करूं इंशाल्लाह. तो नमाज असल में क्या है, एक तो अल्लाह सुब्हान ताला के आगे सबमिट करना, फिर अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रांग करना, और फिर अपने आप को एंगेज करना. इंशाल्लाह इन चीजों को हम साथ साथ देखते रहेंगे. अब हम चलते हैं नमाज की कंडीशंस की तरफ. ठीक है, आप लोगों ने नमाज की शराइत देखी होंगी. अल्हम्दुलिल्लाह हमें थोड़ा सा कुछ और एक बहुत जबरदस्त डिवीजन मिली नमाज की, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा डिफरेंट उन लोगों के लिए भी हो जाएगा जो ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं. अब देखिए कि नमाज को ना उलमा ने दो में शराइत में डिवाइड किया है. नमाज की जो शराइत है, एक तो है कि शुरूतुल वुजूब है, यानी नमाज किस पर वाजिब है, यानी क्या हर इंसान नमाज पढ़े, नहीं, ये कुछ खास इंसानों पे वाजिब है. और दूसरा है शुरूतुस सेहत, यानी ये फिर उन लोगों के लिए होगा कि जो नमाज को अदा करते हैं. तो नमाज वैलिड किन चीजों से होती है, कौन सी चीजें नमाज में हो तो फिर आपकी नमाज वैलिड है. ठीक है, तो सबसे पहले जो शुरूतुल वुजूब है वो है कि मुसलमान होना, यानी सिर्फ मुसलमान पे नमाज फर्ज है. अब देखिए ना, वैसे जैसे अभी आप में से भी किसी ने कहा ना योगा है, मेडिटेशन है, यानी बहुत सारे और भी रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं जिसमें मेडिटेशन के काम किए जाते हैं ना, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो भी नमाज है. बेशक उसमें कुछ चीजें मिलती जुलती हों, लेकिन नमाज हम किस अमल को कहेंगे कि जो एक मुसलमान उन आदाब और शराइत के मुताबिक अदा करते जो शरीयत ने उसे बताए. तो मुसलमान होना पहली शर्त है. फिर दूसरा बालिग होना, यानी नाबालिग पे नमाज नहीं है, यानी आप देखें कि प्यूबर्टी की एज जो होती है ना उस पे फिर नमाज. और फिर जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता भी दिया, आप मुझे बताएंगे आप साथ, और ये चीजें आप सबको माशाल्लाह पता है क्योंकि नमाज नबी काफी लोगों ने पढ़ी हुई है. ये बताएं कि बच्चा कितने साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म दे, कितने साल का हो, माशाल्लाह, गुड, एक्सीलेंट, 7 साल का. ठीक है, फिर उसके बाद कितने साल का हो जाए तो फिर थोड़ी सख्ती करें, 10 का. तब आप देखें कि हमें हमारे दीन ने एक ट्रेनिंग पीरियड बता दिया बच्चों के लिए ना, यानी 7 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें नमाज के बारे में, उसको नमाज याद करवाना शुरू कर दें, उसको अपने साथ खड़ा करना शुरू करें, अपने साथ खड़े करके वुजू करवाएं, वुजू सिखाएं उसको, फिर साथ साथ एक नमाज की उसको पाबंदी करवाना शुरू कर दें. और फिर 7 से 10 साल का जो अरसा, आप देखिए अगर आप दिन गिने ना, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365. तो मैं सोच रही थी कि ऑलमोस्ट 1000 डेज बनते हैं, बल्कि उससे ज्यादा. तो आप इमेजिन करें कि अगर किसी बच्चे को 1000 डेज तक एक चीज के बारे में प्यार से मोहब्बत से सिखाया जाए, तो कभी हो सकता है कि वो नमाज ना पढ़े. जी बिल्कुल, आप देखें वो तो फिर एक डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है. यहाँ तो हम एक नॉर्मल हालात की बात कर रहे हैं ना, आकिल फिर उस कैटेगरी में आते हैं. तो बालिग कौन है, जो प्यूबर्टी की एज में जब बच्चा पहुंच जाता है तो फिर मैंडेटरी है, यानी कि नमाज को स्किप करता है फिर वो अकाउंटेबल है. फिर इसके बाद आप देखें आकिल, यानी जो अक्ल और शऊर रखता हो,
صحیح غلط کی پہچان رکھتا ہو, دماغی جسمانی طور پر انسان یعنی ایبل ہو, کیونکہ آپ دیکھیں کہ پھر اگر معذور ہے تو وہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو عاقل یعنی عقل و شعور رکھنے والا, اسی طرح صحیح غلط کی پہچان یعنی مینٹلی وہ سٹیبل ہو. پھر اس کے بعد چوتھا ہے خال من الموانع, یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نماز میں رکاوٹ ڈالے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے حیض, ٹھیک ہے, یعنی جیسے ویسے تو ایک عورت جو ہے یا بچی مسلم ہے, بالغ ہے, عاقل ہے, لیکن وہ اگر حالت حیض میں ہے تو پھر اس صورت میں وہ نماز نہیں پڑھے گی جب تک وہ پاک نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. یعنی یہ 4 چیزیں مینڈیٹری ہیں, مسلمان ہو, بالغ ہو, عاقل ہو, اور اسی طرح کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ نماز کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتی, جیسے کہ حیض ہے, نفاس, اس طرح کے حالات ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ 4 چیزیں تو واجب یعنی وجوب کے لیے ضروری ہے نا, کمپلسری. اب باقی کیا ہے؟ نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے. آپ کہہ سکتے کہ ہیلدی نماز کے لیے, ایک پروڈکٹیو نماز کے لیے ان ساری شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں, عربی میں نا ایک قاعدہ پایا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ازداد یعنی اپوزٹ. یہ بتائیں ویلیڈیٹی کا اپوزٹ کیا ہے؟ ویلیڈیٹی کا مطلب ہے کہ صحیح, تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ویلڈ تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ شاباش, انویلڈ, ایکسپائرڈ, ٹھیک ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی مسلمان ان شرائط کو پورا نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی نماز انویلڈ, ٹھیک ہے. یہ اوپر لکھا ہو نا صحت, یہ اوپر اردو ہی لکھی ہوئی نا, شروط صحت, ٹھیک ہے. تو نماز کی صحت کے لیے یہ ساری شرائط ضروری, اور اگر کوئی ان شرائط کو پورا نہیں کرتا تو اس کی نماز پھر صحت مند نہیں ہے, یعنی اس کی نماز ٹھیک نہیں, درست نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کے درست ہونے کی شرائط, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے دلائل الحمدللہ ان سب کے دلائل قرآن مجید میں موجود ہیں اور سنت سے بھی ثابت ہیں. اور اگر آپ مزید, میں نے بہت ڈیٹیل میں فرائیڈے والے کورس میں پڑھایا اس کو, تو انشاءاللہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے پورٹل پہ نا پلے لسٹ ڈال دیں گے, تو آپ ان کو بھی سن سکتے ہیں زیادہ تفصیل میں. اس کلاس میں بھی میں انشاءاللہ کرواؤں گی, لیکن زیادہ ہمارا فوکس نا نماز پہ ہوگا, شرائط کو ہم کوئکلی گو تھرو کریں گے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں دخول الوقت کی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا. پھر اسی طرح حدث سے نجات یعنی طہارت کی حالت میں نماز پڑھیں. پھر اسی طرح نجاست سے نجات, یہ بھی آپ دیکھیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ یعنی اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. یہ کپڑے, جگہ, لباس, سب چیزوں کا پاک ہونا, یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن سے. پھر ستر العورہ یعنی اپنے سطر کو ڈھانپنا نماز کی حالت میں, یہ بھی قرآن مجید میں پتہ چلتا ہے. پھر قبلے کا رخ, قبلے کی طرف رخ کرنا نماز میں, یہ بھی قرآن میں پتہ چلتا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ یہاں پہ کہ نماز کے دوران قبلے کو فالو کرو. اور پھر النیہ جیسے حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات, ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو شرائط نماز کی, ان کے دلائل قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں. چلیں آپ کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں سب کو انشاءاللہ. سب سے پہلی ہے شرط دخول الوقت. آپ کو اس ٹرم سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ دخول کا مطلب کیا ہے؟ داخل ہونا, الوقت وقت کا, شاباش, گڈ. یعنی نماز کی پہلی شرط کیا ہے جو اس کی صحت کے لیے ضروری ہے؟ کہ نماز کا وقت داخل ہو جائے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ طلوع فجر یعنی رات کے اندھیرے کے بعد صبح کی شفق کا آغاز. ویسے تو ہم اس چیز کو زمین سے نہیں ہمیں نظر آتی, لیکن کبھی آپ نے ٹریول اگر کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمان کے اندر ایک وائٹ سی لائن دیکھی آپ نے کبھی جہاز کی کھڑکی سے؟ الحمدللہ, گڈ, اچھی بات ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہے نا.
تو مجھے بڑی فیسینیشن ہوتی تھی، میں کہتی اچھا اب اس کا مطلب اب فجر کا وقت کا آغاز ہو گیا. تو وہ جب بالکل ڈارک ہوتی ہے نا نائٹ، اس کے بیچ میں جب ایک وائٹ سی لائن نظر آتی تو اس کا مطلب فجر کی نماز کا آغاز ہو گیا. اور اختتام کب ہوتا ہے؟ طلوع آفتاب کے ساتھ، جب افق سے سورج کی روشنی ظاہر ہونے لگتی ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سن رائز، اشراق کا وقت. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. پھر ظہر کا وقت کون سا ہے؟ جیسے ہی سورج مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہو جائے اور اس کا زوال ختم ہو جائے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بتائیں سورج کس طرف سے نکلتا ہے، مشرق سے یا مغرب سے؟ یہ تو اب پتہ ہے نا سب کو، مشرق سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، ایسٹ سے نکلتا ہے نا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے مغرب کی طرف، ویسٹ کی طرف. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ سورج نکلتا ہے اور پھر چلنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کا ایک پیک ٹائم ہوتا ہے. تو جب اپنے پیک سے پہنچ کے وہ ڈھلنا شروع ہو جائے گا تو وہ ہماری ظہر کا ٹائم شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کا اختتام کب ہوتا ہے؟ عصر کے آغاز تک. ٹھیک ہے، یعنی عصر سے پہلے پہلے آپ کے پاس ظہر کا ٹائم ہے. پھر اس کے بعد عصر کی نماز، جبکہ سورج ابھی تک روشن ہے لیکن کم گرم ہے. ٹھیک ہے، یعنی ابھی تک سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی عصر کی نماز بھی ہم روشنی میں پڑھتے ہیں لیکن کم گرمی ہے اس وقت. آپ نے فیل کیا ہوگا نا، جس سے وہ تھوڑا سا ایوننگ کا ٹائم جب آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کا عصر کا ٹائم بھی شروع ہو جاتا ہے. پھر اختتام کب ہوتا ہے؟ جب سورج گہرا زرد ہو جاتا ہے اور سورج نیچے کی طرف جانا شروع کر رہا ہوتا ہے اور افق میں ڈوبنے لگتا ہے. اچھا یہ افق کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ مغرب کا ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں آسمان ریڈ ہو جاتا ہے. دیکھا آپ نے کبھی آسمان کو ریڈ ہوتے ہوئے؟ گڈ. اب دیکھیں یہ چیزیں دیکھا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، ان کو کونی آیات کہتے ہیں. ایک مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ بس گھڑیوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو، وہ تھوڑا سا کائنات پہ بھی غور کرے. ویسے تو آپ دیکھیں الحمدللہ ہمارے پاس پریئر کے ایپس ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی انسان باہر ہوتا ہے تو آسمان کو دیکھ کے بھی نماز کا اندازہ کر لے وہ نا. تب آپ دیکھیں کہ عصر کا ٹائم کون سا ہے؟ جب سورج یعنی روشنی ہے لیکن کم گرمی ہے. اور پھر ختم کب ہوتا ہے؟ جب وہ اورنج آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے آسمان میں. پھر یہ کہ عصر کے بارے میں دو جیسے علماء اس کے طریقے بھی بتاتے ہیں ہمیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ جب آپ باہر جائیں روشنی میں، ہر چیز کا جب سایہ اس کے برابر ہو جائے نا تو اس کا مطلب عصر کا وقت شروع ہو گیا. آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا اس کو کہ آپ باہر کھڑے اور آپ کا سایہ آپ کے برابر ہو جائے؟ ہوتا ہے نا. مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہم اپنے سائے کو پاؤں سے روننے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے. تو یہ آپ دیکھیں بالکل ویسا ہی ہے کہ آپ اپنے سائے کو دیکھ سکتے پورا. دوسرا کیا ہے کہ دگنا ہو جائے سایہ آپ کا. یعنی ایک تو یہ کہ آپ کھڑے اور آپ جتنا ہی سایہ ہے آپ کا نا تو اس کا مطلب ہے کہ اب عصر کا ٹائم شروع ہو گیا. اور دوسرا کیا ہے کہ آپ کھڑے میں اور آپ کو ڈبل نظر آ رہا ہے اپنا آپ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عصر کا ٹائم شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح بھی ٹائم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پھر مغرب کیا ہے؟ جب سورج پوری طرح غروب ہو جاتا ہے، یعنی سورج کی ڈسک افق سے غائب ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو اورنج چیز ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، روشنی یعنی جو لائٹ ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. آسمان میں کوئی لالی یا سفیدی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کوئی کچھ ریڈ بھی نہیں ہوتا، کچھ وائٹ بھی نہیں ہوتا. تو اور اس ختم کب ہوتا ہے مغرب کا وقت؟ عشاء کا ٹائم جب شروع ہو جاتا ہے. جی بالکل، گاڑیوں کو دیکھ کے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں ایگزیکٹلی. عشاء کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب مغرب کا وقت ختم ہو جائے، عشاء کی نماز پڑھائی، جبکہ شفق سرخی افق میں غائب ہو گئی، یعنی پھر کمپلیٹ ڈارکنس ہو جاتی ہے. اچھا اب ایک چیز جو عشاء کے ٹائم کے بارے میں آپ نے بہت خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کا ٹائم ختم ہوتا ہے آدھی رات کو،
یعنی کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا 12 بجے سے پہلے پہلے جو ہے وہ عشاء پڑھ لیں. نہیں، جب آپ کی مڈ نائٹ ہو جائے. مڈ نائٹ کا کیا مطلب ہے کہ عشاء کا ٹائم اور فجر کا ٹائم اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں، تو جو درمیان والا ٹائم آئے گا نا، وہاں تک آپ کی عشاء کا ٹائم ہے. اس طرح اندازہ لگائیں. ویسے تو الحمدللہ بہت ساری ایپس بھی ہیں جس میں مڈ نائٹ کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن یہ 12 بجے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اس دن میں دیکھ رہی تھی تو مڈ نائٹ 11 PM پہ تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ 11 بجے کے بعد عشاء نہیں ہوتی آپ کی، پھر آپ نے قضا کر دی. تو نماز کا وقت کیلکولیٹ کرنا سیکھیں اور نصف رات تک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ سارا دن آپ بہت بزی رہتے ہیں، بڑے مصروف رہتے ہیں اور آپ کو ٹائم نہیں ملا، تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں ساری نمازیں نا اکٹھی پڑھ لوں، تو کیا ایسے کیا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ بھئی نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں نا، کیا وجہ ہے؟ شاباش. دخول الوقت نہیں ہے. نماز کی شرط کیا ہے کہ وقت داخل ہو، دوسرا وقت کی پابندی بھی ہو. تو اس لیے نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. اور دوسرا، اگر نماز کے وقت میں 1 منٹ بھی رہتا ہو تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، چاہے ایک آدھا 30 سیکنڈز پہلے بھی نہیں پڑھ سکتے. نماز کا وقت جب داخل ہوگا تبھی آپ نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آپ کب نماز ادا کرتے ہیں؟ اپنی نمازوں کے بارے میں بتائیں، یا اب کب ادا کریں گے انشاءاللہ؟ جب نماز کا وقت شروع ہو جائے، داخل ہو جائے، بہت ڈیلے نہیں کرنا، لیٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور فضیلت والی نماز کون سی ہوتی ہے؟ جو وقت پہ ادا کی جاتی. پھر اس کے بعد دوسری شرط ہے الطہارہ من الحدثین، یعنی حدث سے نجات. حدث جو ہے نا وہ کہتے ہیں گندگی کو، اور یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو طہارت کے اگینسٹ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ناپاکی کی حالت آپ کہہ سکتے ہیں. حدث ہوتا ہے ناپاکی. ناپاکی جو ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، جس کے بعد آپ کے لیے وضو مینڈیٹری ہو جاتا ہے. اگر وہ نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی. ایک ہے حدث اصغر اور دوسرا ہے اکبر. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی ناپاکی حدث اصغر والی ہے تو پھر آپ کو وضو کرنا ہے، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں. لیکن اگر حدث اکبر ہے اس صورت میں آپ کو غسل کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین بھی کرتی ہوں. اب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں حدث اکبر ہیں، ایک طرح سے اصغر ہیں، کہ جیسے مثلا کوئی اپنے پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگاتا ہے، یا سبیلین سے اخراج، کوئی بھی جیسے اگر آپ نے پیشاب کیا یا آپ نے پوٹی کی تو آپ کا، یا گیس پاس کی، سبیلین میں سے کوئی بھی چیز نکلے تو آپ کا وضو انویلڈ ہو جاتا ہے. نواقص کہتے ہیں کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں، آپ سو گئے، بے ہوش ہو گئے، یا کوئی ایسی دوائی کھا لی کہ جس سے آپ کو بہت غنودگی یا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو، یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ میرا وضو ہے یا نہیں ہے. پھر اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانا. تو یہ سارے کام اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دوبارہ سے فریش وضو کرنا پڑے گا نماز سے پہلے. ان چیزوں کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ نے دوبارہ سے نماز سے پہلے فریش وضو کرنا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا اونٹ کے علاوہ کوئی گوشت کھانے پر بھی وضو کرنا ہوگا، جیسے آپ بکری کا گوشت کھاتے ہیں، چکن کھاتے ہیں، یا نہیں؟ شاباش. ہر طرح کا گوشت کھانے کے بعد نہیں ہم وضو کریں گے. اچھا اونٹ کا بھی کیوں ہم کریں گے؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ہم کیوں وضو کریں گے؟ شاباش. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو کرنے کا حکم دیا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ شریعت وہ ہے جو قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہے نا. ہمیں وضو کا طریقہ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے. انہوں نے ہمیں کر کے بھی دکھایا.
اور انہوں نے ہمیں اس بات کے بارے میں بھی کہا کہ اگر کوئی اونٹ کا گوشت کھائے تو اس کے بعد وہ وضو کرے، اور باقی جو گوشت اور کھانے کے بعد انہوں نے کہا اگر چکنی چیز ہے، یعنی اگر اس میں آپ کو لگتا ہے منہ میں بہت فلیور آ گیا یا دانتوں میں چیزیں پھنس گئی ہیں اور آپ کا وضو بھی ہے، تو پھر اس صورت میں کلی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ وضو کا طریقہ کیا، الحمدللہ تو آپ سب کو آتا ہے، کوئک سا ریفریش کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنا سیدھا ہاتھ سے شروع کریں گے، یعنی بسم اللہ پڑھیں۔ یہ بتائیں کہ خالی بسم اللہ پڑھیں گے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ پھر اگین وہی بات ہے، سنت کیا ہے؟ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو سنت پہ عمل نہیں کر، اگر بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو وہ سنت کے مطابق وضو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں، پھر اس کے بعد سیدھا ہاتھ دھوئیں، پھر الٹا ہاتھ دھوئیں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر کلی کریں، پھر منہ دھوئیں، پھر اس کے بعد سیدھا بازو، پھر آپ کا الٹا بازو یعنی دایاں بایاں، پھر سر کا مسح کریں، کانوں کا بھی مسح کریں، پھر پہلے سیدھا پاؤں دھوئیں اور پھر اس کے بعد بایاں پاؤں یا الٹا پاؤں دھوئیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر وضو کر کے نیل پالش لگائی ہو تو کیا اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز سے پہلے اتار دیں، اگر باوضو ہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں یہ سوال بہت آتے ہیں نا جی، اگر وضو کر کے آپ نے نیل پالش لگائی ہے اور آپ باوضو ہی ہیں تو نیل پالش میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نماز پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا پھر اس صورت میں آپ دوبارہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح یہ ریفرنس دیے میں الحمدللہ انشاءاللہ میں آپ کو نا کسی کلاس میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ آپ کہاں پہ جا کے ان سارے ریفرنسز سے احادیث کو تلاش کر سکتے ہیں۔ وضو جو ہے وہ آپ 1 سے 3 مرتبہ آزاد ہونے سے آپ کا وضو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث 140 میں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی سارے وضو کے اعضاء کو دھویا، اور آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ جب کرتے ہیں نا تو آپ کا فرض ہو جاتا ہے، 2 اور 3 دفعہ کرنا یہ پھر آپ کو سنت کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو نماز کے لیے فرض ہے، یعنی بعض وقت پانی کم ہوتا ہے نا تو ایک دفعہ کر لیں تو فرض پورا ہو گیا، آپ اس میں نماز پڑھ لیں گے، لیکن جب آپ 2 دفعہ کرتے ہیں 3 دفعہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو سنت کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن ان تینوں کی اجازت ہے۔ مگر کیا 3 سے زیادہ دفعہ بھی کر سکتے ہیں؟ 4 دفعہ 5 دفعہ؟ بعض دفعہ یہ ہے نا کہ آپ صبح فجر کے وقت منہ پہ صابن بھی لگا لیتے تو 3 دفعہ میں صابن نہیں اترا تو 4 دفعہ ذرا پانی ڈال لیں، صابن اچھی سے اتار لیں، نہیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو 3 سے زیادہ مرتبہ کرتا ہے وہ برا کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے۔ میکسیمم 3 ہے، ٹھیک ہے، اور منیمم 1 ہے، مگر 4 5 6 کچھ بھی نہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وضو کس وقت ضروری ہے؟ ہر نماز سے پہلے ضروری ہے کیونکہ نماز کی شرائط میں سے ہے، اور جب آپ عمرہ کرتے طواف کرتے طواف کے لیے بھی آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 کام ایسے ہیں جس میں آپ کا عبادات ایسی ہیں جس میں آپ کو باوضو ہونا چاہیے۔ کب ضروری نہیں ہے؟ سجدہ تلاوت کے لیے ضروری نہیں ہے، صرف طہارت ضروری ہے، یعنی حیض نفاس کی حالت نہ ہو، لیکن آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، اور سجدہ شکر کے لیے بھی ضروری نہیں ہے وضو، ٹھیک ہے، صرف پاکی کی حالت ضروری ہے۔ وضو کرنا کب مستحب ہے، پسندیدہ ہے؟ تلاوت قرآن سے پہلے پسندیدہ ہے، یعنی یہ بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو بہت وہ ہوتا ہے نا کہ ہم اس طرح ہے تو کیا ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، تو مستحب ہے، لیکن اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا تو قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی جو شرائط ہے نا، وضو کی شرط صرف نماز اور طواف کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو پسندیدہ ہے۔ اسی طرح سونے سے پہلے وضو کرنا بھی پسندیدہ ہے، تو اگر کوئی کرتا ہے تو سنت کا ثواب بھی پاتا ہے اور ساتھ ہی پسندیدہ عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔
پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ رخصتیں بھی ہیں ہمارے پاس الحمدللہ، خاص طور پہ آج کل تو زیادہ جگہوں پہ سردی ہے نا، تب کیا ہے کہ آپ بار بار پاؤں دھونا مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایک چیز پتہ چلتی ہے، اور وہ ہے کہ ہم اپنی جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ مسح کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ مکمل وضو کریں گے، پاؤں اچھی طرح دھوئیں، پھر اس کے بعد آپ جرابیں پہن لیں، اور اگلی نماز سے پہلے جب وضو کریں تو جرابوں کے اوپر ہاتھ پھیر کر مسح کر لیں۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈیٹیل میں مل جائے گا اس میں۔ تب آپ دیکھیں جرابوں پہ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے سیدھے پاؤں پہ مسح کریں، اور الٹے ہاتھ سے الٹے پاؤں پہ مسح کریں، بائیں ہاتھ سے بائیں پہ، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ دیکھیں یہ مسح کا طریقہ ہے۔ پاؤں سے آپ اپنی ایڑی کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے، آگے سے پیچھے کی طرف، یہ مسح کا طریقہ ہے۔ کیا پاؤں کے نیچے بھی مسح کریں گے؟ ایک دفعہ بس، ون ٹائم، نہیں صحیح، بس ایک دفعہ آپ نے مسح کرنے پاؤں پہ۔ اور دوسرا آپ دیکھیں کہ ساکس کو گیلا کرنا مقصد نہیں ہوتا، بس ایک دفعہ ہاتھ گیلے کریں دونوں، اور پھر ایک ہی دفعہ رائٹ ہینڈ سے رائٹ پاؤں پہ اور لیفٹ ہینڈ سے لیفٹ پاؤں کو وائپ کر لیں، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ مسح کی مدت کتنی ہے۔ اگر آپ گھر میں ہیں تو وہ 1 دن ہے، یعنی فجر کے وقت آپ نے مسح کیا، مسح کر کے فجر کے وقت آپ نے وضو کیا اور آپ نے ساکس پہنی، تو نیکسٹ فجر تک آپ کا مسح ویلڈ ہے، تب تک آپ جتنی بھی نمازیں پڑھیں آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سفر کر رہے ہیں، سب کے لیے 3 دن نہیں ہے، آپ دیکھیں صرف مسافر کے لیے ہے، اگر آپ مسافر ہیں تو پھر آپ 3 دن کر سکتے ہیں، پھر چوتھے دن آپ نے پھر جرابیں اتار کے فریش وضو کر کے پھر مسح کرنا، لیکن گھر میں تو ایک۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر پانی موجود نہ ہو، یعنی ایسی بھی سچویشن ہوتی ہے نا کہ جیسے آپ صبح اٹھے ہیں اور پانی نہیں ہے، اور کوئی ایسی صورت بھی نہیں کہ آپ پانی کہیں سے لا سکیں۔ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے گھر میں واٹر بوٹلز وغیرہ ہوتی ہے تو انسان گزارا کر لیتا ہے، لیکن بعض دفعہ پائپس فریز ہو جاتے ہیں، ویسٹ میں تو یہ بہت ہوتا ہے۔ اب پائپ فریز ہو گئے، کوئی طریقہ نہیں، کیا کریں؟ اس صورت میں جب پانی اویلیبل نہیں ہے اور کوشش کے باوجود نہیں مل رہا تو پھر کیا کریں؟ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ پانی کا نہ ہونا، نمبر 2 جب پانی کا استعمال کرنا ہلاکت کا سبب بن سکتا ہو، یعنی کوئی کوما میں ہے، یا جیسے کوئی کوما میں تو خیر بیچارے بے ہوش ہی ہوں گے، لیکن یہ کہ جیسے ایسا مریض ہے کہ جو اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتا، باتھ روم نہیں جا سکتا، نہ ہی اس کے لیے پانی استعمال کرنا جائز ہے، اس وقت اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں بھی تیمم کر سکتا ہے۔ تب آپ دیکھیں تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ پاک مٹی پہ ہاتھ ماریں، پھر اس کے بعد پھر ہاتھوں کو جھاڑ لیں، چہرے پہ ملیں، اور پھر ہاتھوں کو ملیں، دیٹس اٹ۔ پورا آپ دیکھیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کچھ لوگ بازو کو بھی مل رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں تیمم کے لیے ضروری نہیں ہے۔ سنت کیا ہے کہ آپ نے بس ہاتھوں کو مٹی پہ مارنا ہے، اور پھر چہرے پہ اور ہاتھوں پہ مل لیں، دیٹس اٹ، آپ کا تیمم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جیسے آپ کو آپ دیکھیں اگر 24 گھنٹے تو پھر رہے گا آپ کا، بے شک آپ سو جائیں، اگر ساکس آپ نے پہنی نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہ کہ کون سی چیزیں جن سے تیمم ختم ہو جائے؟ جی ہاں، ایک دفعہ مٹی پہ مارنا، ایگزیکٹلی۔ ایک تو یہ کہ جتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہی ساری چیزوں سے آپ کا تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ اگر پانی آ جاتا ہے تو آپ کا تیمم ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی کہتے ہیں نا کہ تیمم آیا تو پانی آیا تو تیمم برخاست، اب تیمم ختم، پھر آپ وضو کریں۔ پھر اگلی چیز ہے غسل کب واجب ہوتا ہے؟ اب دیکھیں کہ یہ 4 کنڈیشنز ایسی ہیں، اور اس کو اچھا میں نے آپ کو 2 ٹرمز بتائی تھی نا، ایک ہے حدث اکبر اور ایک تھی حدث اصغر، ٹھیک ہے؟
آپ کے خیال میں یہ کس حدث میں آئے گا؟ بتائیے مجھے. اکبر، ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ، اللہ مبارک. تو اصغر کیا تھا؟ وہ ساری چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، وہ ساری آپ کی حدث سے اصغر ہے. اس میں آپ کو غسل کی ضرورت نہیں، آپ نے بس خالی وضو کرنا ہے. لیکن اگر حدث سے اکبر ہو جائے، حدث سے اکبر 4 چیزیں ہیں، یعنی جیسے منی کا نکلنا، جماع یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق، حیض پیریڈز جیسے ہو جانا انسان کو، اس سے جب آپ پاک ہو، نفاس یعنی بیبی کی ڈیلیوری کے بعد. تو اگر ان چاروں میں سے کوئی بھی حالت ہے، تو جب یہ حالت یعنی پہلی 2 تو آپ دیکھیں ٹیمپرری حالتیں ہوتی ہیں، جیسے آپ کو ایسا ہو تو فوراً پھر غسل کر لیں، شوہر بیوی کا تعلق ہے تو نماز سے پہلے غسل کر لیں، اور حیض جب ختم ہو پھر غسل کریں، اور نفاس جب ختم ہو تو غسل کریں. اور اسی طرح 2 اور بھی وجوب ہیں غسل کے بارے میں. سپرم کو کہتے ہیں، احتلام نہیں جو ہوتا، جو سیکچول ڈسچارج، اس کو منی کہتے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ غسل تب بھی واجب ہوتا ہے جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے. الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ احادیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو وہ غسل کر کے آتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جیسے کلمہ پڑھاتے تھے. تو جو مسلمان ہو اس کے لیے بھی غسل واجب ہے، اور اسی طرح اگر مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی غسل واجب. وہ کون سا غسل ہے؟ وہ وفات پہ جو دیا جاتا ہے، جو غسل میت ہے نا. تو یہ 2 ایکسٹرا آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ یہ 2 سچویشنز بھی ایسی جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ غسل کے لیے کچھ شرائط نہایت لازمی ہے، یعنی خاص طور پہ جب آپ حدث اکبر کے بعد غسل کریں گے. پہلی چیز یہ کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو پاک کر رہا ہوں، کر رہی ہوں. دوسرا، پانی صاف ستھرا ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے. تیسرا، پانی جسم کے ہر حصے تک پہنچے، یعنی بال ہے تو ان کی روٹس تک پانی پہنچے، باقی آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں، کانوں کے پیچھے، پاؤں کے انگلیاں، اس کی نیچے کی ایڑیاں، ہر جگہ آپ کا پانی پہنچنا چاہیے. پھر اسی طرح غسل کے اجزاء میں تسلسل ہو، لمبا انقطاع نہ ہو. یعنی یہ نہیں کہ بال دھو کے پھر غائب ہو گئے آپ، اچھا میں ذرا 2-3 فون کال کر لوں پھر میں آ کے باقی غسل کرتی ہوں، پھر یا آپ کہیں کہ اچھا میں پہلے یہ کام کر لوں پھر باقی غسل کروں. نہیں، بہت لمبا گیپ نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی سٹریچ میں غسل کریں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ غسل کا مسنون اور مستحب طریقہ کون سے، یعنی جو سنت سے ثابت ہے. ویسے آپ جیسے مرضی شاور لیں، لیکن جیسے سنت سے ثابت ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی نیت ہو پاکی کی، پھر آپ بسم اللہ پڑھیں، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، پھر اس کے بعد استنجا کریں. استنجا کا مطلب ہے کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو اچھی طرح سے دھو لیں، پھر اس کے بعد نماز کی طرح کا وضو کریں، پھر اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو دھوئیں، اور پھر پورے جسم پہ آپ نے پانی بہانا ہے. تو سمپل سا مسنون طریقہ ہے غسل کرنے کا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ سارے آپ کے غسل کے سٹیپس ہو گئے. اس کے بعد آپ پاک ہیں الحمدللہ، اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی شرط ہے الطہارہ عن الخبث، یعنی نجاست سے پاکی. ایک تو آپ دیکھیں ہم نے حدثین کیا تھا، یعنی ہم نے اپنے جسم کو پاک کیا نا، طہارت کی حالت میں ہم آگے. اسپرچل طہارت بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی کوئی نواقض وضو بھی نہیں ہے اور کوئی یعنی حدث اکبر اصغر نہیں ہے. اب نیکسٹ کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو فزیکل پریزنس جو ہے نا وہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے. دین اسلام کا سب سے اہم سبق طہارت ہی ہے. الطہور شطر الایمان. شطر کیا ہوتا ہے یہ بتائیں، اس کا ترجمہ آتا ہے آپ کو؟ شطر یہ تو بہت زیادہ ہمیں حدیث سنائی جاتی نا کہ طہارت کون سا ایمان ہے؟ نصف ایمان ہے. تو اسے دیکھیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اسلام کے سب سے اہم اور بنیادی رکن یعنی نماز کے لیے طہارت شرط ہے. اور طہارت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جسم پاک ہونا چاہیے آپ کا، جیسے ہم حدث اصغر اکبر سے پاک ہو جسم. پھر آپ کا لباس جو آپ پہنے وہ پاک صاف ہونا چاہیے،
اور پھر جس جگہ آپ نماز پڑھیں وہ بھی پاک اور صاف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کی نماز کی جو شرط ہے کہ اس سے یعنی ایک تو آپ نے اپنے آپ کو باوضو کر لیا, اور دوسرا یہ کہ جسم, لباس اور جگہ بھی آپ کی پاک ہو. ٹھیک ہے, یہ جو تھا نا الطہارہ عن الخبث, یہ اس میں ہے باڈی, کلوتھ اینڈ پلیس. پھر نیکسٹ ہے ستر العورہ. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ بہت اس پہ توجہ بھی دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ بعض دفعہ ہمارا اگر لباس درست نہیں ہوتا نا, تو اس سے بھی ہماری نماز سے بہت فرق پڑتا ہے. اب یہ ہے کہ نماز کے وقت عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے, مرد کا کیسا ہونا چاہیے. عورت کا نماز کے وقت جو لباس ہے سر سے پاؤں تک کورڈ ہونی چاہیے. وہ صرف اس کا چہرہ جو ہے وہ انکورڈ ہو سکتا ہے, باقی سارا اس کا جسم کور ہونا چاہیے. اور جو مرد ہے ان کا نیول ٹو نیز ہے, یعنی یہاں سے لے کے گھٹنوں تک. تو سر سے پاؤں تک سوائے ہاتھ اور چہرے کے عورت کا سارا جسم کورڈ ہو, اور جو مرد ہے کندھوں سے ٹخنوں کے اوپر تک. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ نماز کے لیے ہر وہ لباس شرعی ہے جو چہرہ اور ہاتھوں کے علاوہ باقی سارے جسم کے لیے ساتر اور ڈھیلا ڈھالا ہو, اور جسم کے کسی عضو کو نمایاں نہ کرتا ہو. یعنی آپ کے باڈی جیسے ایسے کورڈ ہو کہ آپ کا فگر نہ نظر آئے, اتنا ٹائٹ لباس نہیں ہونا چاہیے. تب آپ دیکھیں کہ ہمارا لباس کیسا نہیں ہونا چاہیے, سی تھرو. اچھا, سی تھرو پتہ نا آپ کو کیسا ہوتا؟ اب یہ ٹرم تو سب کو پتا ہے, شاباش. جیسے نیٹ ہوتی ہے اتنا پتلا جس سے جسم نظر آ رہا ہو, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے, باریک نہیں ہونا چاہیے. گڈ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ چھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے, شارٹر دین ریکوائرڈ ٹو کور اپروپریٹلی. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے جو کہ آپ ڈسٹریکٹ کرے, یعنی اتنے پرنٹ اور اتنے پھول بوٹے اور چڑیاں اور طوطے اور مور بنے ہوئے آپ کے کپڑوں پہ, تو انہی کو دیکھ رہے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ سمپل لباس میں نماز پڑھیں, اور بہت تنگ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو لباس کیسا ہو, ہاتھوں تک بازوؤں کو ڈھانپا ہوا ہو, پورا جسم ڈھکا ہوا ہو, پاؤں بھی نظر نہ آئے, سر اور بال ڈھکے ہوئے ہو. سمجھ گئے؟ اب آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا گھسیٹے گا, اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا. ام سلمہ نے کہا عورتیں اپنے دامنوں کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ایک بالش لٹکا لیں. انہوں نے کہا تب تو ان کے قدم کھل جائیں گے. آپ نے فرمایا تو ایک بازو لٹکا لیں اور اس سے زیادہ نہ لٹکائیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اب یہ آپ کے سوال کے جواب کے لیے میں حدیث لائی ہوں, کہ یہ بھی سوال آتا ہے نا کہ اچھا کیا پاؤں کور کریں گے؟ تو اگر تو آپ کی نماز کی چادر یا آپ کا عبایا ایسا ہے جس سے آپ کے قدم کور ہو گئے, آپ کے پاؤں کورڈ ہیں, تو پھر تو آپ کو ساکس پہننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی نماز کا لباس یا آپ کا عبایا ایسا ہے جس سے آپ کے پاؤں ننگے ہو رہے ہیں, تو پھر آپ ساکس پہنیں. ٹھیک ہے, یہ سمجھ گئے؟ اگر اتنا لمبا ہے جس سے آپ کے پاؤں کور ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو ساکس پہننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر چھوٹا ہے پاؤں سے, یعنی پاؤں نظر آ رہے ہیں, تو پھر ساکس پہن لیں. میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں. نماز کے دوران اگر دوپٹہ لیا ہے مگر گردن نظر آ رہی ہے تو کیا اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کہ گردن کور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر عبایا کے بازو سے تھوڑی سی کلائی نظر آ رہی ہے, یعنی تھوڑا سا, ذرا سا, بس تھوڑی سی رسٹ, تو کیا اس میں نماز پڑھ سکتے؟ نہیں, پورا کور ہونا چاہیے ہاتھوں تک. ٹھیک ہے, کیا لمبی قمیض اور چوڑی دار پجامے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے نا, تو ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے, اور پاؤں بھی ننگے ہوتے ہیں. بالکل.
اگر دوپٹہ کھلا اور بڑا ہے مگر اس سے سکن نظر آ رہی ہے تو کیا اس دوپٹے میں نماز پڑھ سکتے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ سی تھرو ہے. شاباش. ان دوپٹوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ شادی میں گئے ہیں, اب اتنے پیارے آپ نے کپڑے پہنے, وضو بھی آپ نے کیا ہوا ہے, دیکھیں آپ نماز پڑھ رہے. کیوں؟ دلیل دیں مجھے. ان دوپٹوں میں نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ یہ سی تھرو ہے. شاباش. اچھا کچھ بہنیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں ہماری ہیلپ کر دیں, تو آپ ان کی پلیز ہیلپ کر دیں. اچھا یہ پوچھ رہی ہیں کہ اس میں وہ نماز پڑھے, ابھی اسکول سے آئی ہے, کالج سے, مسجد میں. نہیں. ان کو کیا بہتر کرنا چاہیے؟ آپ ان کو گائیڈ کریں, یہ آپ کی بہن ہے نا, ان کی رہنمائی کریں. لوز ہونا چاہیے. آپ دیکھیں بال اور گردن نظر آ رہا ہے, کندھے بھی نظر آ رہے ہیں بھی. شاباش. اوپر عبایا پہن لیں. بازو بھی آپ دیکھیں پورے کورڈ نہیں, کپڑے بھی تنگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس لباس میں نماز ادا کرنے کے لیے ان کو کس چیز کو بہتر کرنا چاہیے؟ ان بہن کی بھی رہنمائی کر دیں. یہ بھی کہہ رہی ہے مدد کر دیں میری. شاباش. بال نظر آ رہے ہیں بالکل, گردن بھی نظر آ رہی ہے اور بازو بھی. اچھا یہ بھی کہہ رہی ہیں میرے تو اچھے سے میں نے کور کیا ہوا اپنے آپ کو. ہیڈ کیپ پہنی ہوئی انہوں نے نیچے. شاباش. بالکل. گردن نظر آ رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ شولڈرز بھی کورڈ نہیں ہے. یس گڈ. اچھا اس لباس میں نماز کس چیز کو ان کو بہتر کرنا چاہیے؟ بالکل. اب دیکھیں شولڈرز کورڈ نہیں ہے, اور اسی طرح یہ کہ جب یہ رکوع میں جائیں گی نا تو ان کے پاؤں بھی ننگے ہوں گے. بالکل. تو سب سے بیسٹ کیا, یا تو عبایا پہنے یا پھر نماز والی چادر. اچھا یہ جو سسٹر ہیں انہوں نے عبایا پہنا ہوا ہے, ان کے ٹھیک ہے, ان کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں. کیوں؟ ان کی اب دیکھیں پوری رسٹ نظر آ رہی ہے نا. یہ تصویریں میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں کیونکہ یہ بہنیں ہیں جو نماز میں آ جاتی ہیں اس طرح پڑھنے, تو ہم اپنے آپ کو بھی صحیح کور کریں اور ان چیزوں کا دھیان رکھیں. اچھا یہ بتائیں اس میں ان سسٹر کو کیا چیز بہتر کرنی چاہیے نماز؟ دیکھیں اتنا پیارا عبایا پہنا ہوا ہے, سارا اچھے سے کور کیا ہوا ہے. شاباش. ہیئر بن نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے, اس میں نماز نہیں ہوتی. اچھا یہ بہن بڑی اسپرچل ہے, تصویر بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. اس دوپٹے میں نماز پڑھ لیں؟ نہیں سی تھرو ہے. شاباش. اس میں نماز ہو جائے گی؟ لمبا ہے کافی, پاؤں بھی کور کیے ہوئے. کیا غلط ہے ان کے لباس میں؟ اب دیکھیں گردن بھی نظر آ رہی ہے, بازو بھی نظر آ رہے, سی تھرو ہے نا. شاباش. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہیئر سٹائلز ہیں نا, یہ آپ نے نماز کے دوران اوائڈ کرنے. یہ ہیئر بنز ہیں جو وہ نہیں اونٹ کی کوہان, وہ یہ ہوتی ہے. یہ ہیئر سٹائل جو نماز کے دوران نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ کچھ خاص طور پہ میں نے دیکھا سسٹرز تو نہیں کرتی, لیکن بچیاں جو ہیں نا وہ بعض دفعہ اپنے حجاب کو پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے اتنا اونچا ہمپ بنا لیتی ہیں. اپنی بچیوں کو تھوڑا گائیڈ کریں. ٹھیک ہے. ہمیں آپ دیکھیں عام لائف میں بھی نہ کریں اور نماز میں بالکل نہ کریں. عام لائف میں چھوڑیں گی تو نماز میں بھی نماز حصہ ہے نا نماز ہمارے دن کا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے, جیسے پورا شولڈرز بھی کورڈ ہیں اور سارا اپنے پاؤں تک کور بھی کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں یہ اچھا طریقہ ہے, اس طرح کا لباس ہونا چاہیے نماز میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے آخری سیکنڈ لاسٹ ہے قبلہ رخ ہونا. ٹھیک ہے. استقبال القبلہ. اگر سفر میں اور سواری مغرب کی طرف جا رہی ہے جبکہ قبلہ مشرق کی طرف ہے تو نماز کے لیے کیا کریں؟ جس رخ پر سواری جا رہی اسی طرح رخ کر کے نماز پڑھ لیں, یا مشرق کی طرف منہ کر کے نیت کر لیں, پھر سواری کے رخ پر نماز ادا کریں. شاباش.
مشرق کی طرف منہ کر کے نیت کر لیں، پھر سواری کے رخ پر نماز ادا کر لیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ نفل کی صورت میں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ گاڑی روک کے قبلے کا تعین کر کے پھر نماز پڑھیں، لیکن نفل میں آپ یہ کر سکتے ہیں. اگر نمازی قبلے کا رخ تلاش کرنے کی کوشش اور جدوجہد کر کے نماز ادا کرے اور پھر بعد میں اس کی تلاش کردہ سمت غلط نکلے تو کیا اس کی نماز صحیح ہے؟ جی ہاں، اس کی نماز درست ہے. جی نہیں، نماز دوبارہ ادا کرے. اچھا، آپ نے کس بیس پہ 1 کہا ہے؟ مجھے ایکسپلین بھی کریں نا. شاباش. اب دیکھیں کہ اس نے کوشش کی، جدوجہد کی، لیکن اور اپنے اندازے سے پھر اس نے نماز پڑھ لی. لیکن اب یہ ہے کہ بعد میں اسے پتہ چلا وہ یہ ڈائریکٹ، تو اس کی نماز ہوگی کیونکہ کوشش اس نے کی تھی نا. ایک تو ہے نا کہ سستی کے مارے اچھا ادھر ہی ہوگا، وہ الگ ہے. آمنہ اپنی دوست کے گھر دیر سے پہنچی اور جا کر سو گئی. صبح فجر کے وقت آمنہ کو پتہ نہیں تھا کہ قبلہ رخ کیا ہے. فون پر انٹرنیٹ نہیں تھا، مہمان ہے. اس نے قبلہ رخ کا اندازہ کر کے نماز ادا کر لی. جب اس کی دوست نے جائے نماز دیکھی تو کہا یہ تو غلط رخ ہے. اب آمنہ کیا کرے؟ آمنہ نے اپنی کوشش کی، اس لیے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں. درست رخ پر نماز کو دوبارہ ادا کر کے نماز نہیں ہوئی. ریپیٹ نہیں کریں گے. اب دیکھیں نا، اس نے تو اپنی طرف سے اندازہ کر لیا نا، یعنی اپنی طرف سے کوشش کریں. آپ دیکھیں، آپ کسی کے گھر گئے ہیں، آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا، تو پھر اب آپ گھر والوں کو جگائیں گے جا کے؟ اب تک گھر والے تو پھر دیر سے فجر پڑھتے ہو، آپ جلدی اٹھ گئے. ویسے تو گھر والوں کو چاہیے تھا کہ جائے نماز کے بارے میں بتا دینا، جائے نماز بچھا دیں. الحمدللہ میرے گھر کوئی بھی مہمان آتے ہیں سب سے پہلے جائے نماز بچھا دیتی ہوں کہ اگر ان کو نماز پڑھنی ہو تو ان کو پتا ہو. تو بہرحال اگر آپ نے اپنی پوری کوشش کر لی اور غلط ڈائریکشن میں پڑھی تو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ کی نماز ہو گئی ہے. اگر اسپتال میں مریض کا بیڈ قبلے کے مخالف سمت ہو تو وہ کیا کرے؟ سٹاف سے کہیں کہ بیڈ کو قبلے کی طرف موڑ دے یا جس رخ پر ہو وہ نماز پڑھ لے. آپشن 2. اب دیکھیں وہ کیسے بیچارے سارا کچھ موو کریں گے. تو اس لیے یہ سارے ایکسیپشنل حالات ہیں. بالکل یہ سارے نا شرعی یوزر ہیں. میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو کلیئرٹی ہو اس میں کہ چونکہ یہ شرائط میں سے ہے، ہر صورت آپ نے قبلے کے رخ کے مطابق نماز پڑھنی. لیکن اگر ایسے ایکسیپشنز ہوں اور وہ علماء نے ان کو 4 میں ڈیوائیڈ کیا اور ان سب کی دلائل دیے میں. پہلی چیز ہے کہ نو وے ٹو فگر آؤٹ قبلہ. آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا قبلہ کدھر ہے تو آپ نے اندازے سے پڑھ لی تو آپ کی نماز ہوگی. اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے. پھر نفل میں اگر آپ نے مشرق کی طرف منہ کر کے نیت کر لی ایک دفعہ، یعنی قبلہ رخ کر کے نیت کر لی اور پھر آپ پڑھ لیں تو اس کی بھی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے. پھر خوف کی حالت میں، یعنی آپ ایسی سچویشن میں کہ پتہ نہیں، یعنی ڈر ہے، خوف ہے، اور اس وجہ سے تب بھی اجازت ہے. اور پھر سکنس کی صورت میں بھی. ٹھیک ہے، بس اندازے سے پڑھ لیں. بالکل ٹریول میں بھی نا اندازہ کر لیں انشاءاللہ. چلیں اب 2-3 منٹ انشاءاللہ میں کوئک سے لوں کیونکہ میں چاہ رہی ہوں ہم شرائط آج مکمل کر لیں، کیونکہ جو لوگ ان کی آخری فری کلاس ہے ایٹ لیسٹ شرائط ساری سیکھ لیں. اب دیکھیں، نیت انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. نماز سے پہلے دل میں نیت ہونی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ جیسے جب آپ نیت کی بات کرتے ہیں تو کیا ہمیں نیت کے الفاظ بولنے ہوں گے؟ یعنی ان میں سے نماز سے پہلے کی جانے کون سی نیت کے الفاظ درست ہیں؟ میں نیت کرتی ہوں نماز کی 4 رکعت نماز فرض، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، یا میں نیت کرتی ہوں خالص اللہ کے لیے اس نماز کی 4 رکعت نماز فرض، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف. نہیں. اب آپ دیکھیں اگین آپ وہی بات سوچیں کہ سوائے حج کے کسی عبادت کے لیے نیت کے الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز سے پہلے وربلی کوئی نیت کے الفاظ نہیں بولے. نماز دل کے ارادے کا نام ہے. آپ کے دل میں
آپ نے نیت کر لی کہ میں فرض پڑھنے لگی ہوں تو آپ فرض پڑھ لیں بس. نماز کی زبانی نیت کی کوئی دلیل نہیں ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ کثیرہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، الحمدللہ ہماری جو نماز کی شرائط ہے وہ ہم نے ٹاپک مکمل کر لیا. اللہ کا شکر احسان ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ہم میتھڈالوجی کی طرف چلیں گے اور وہ ہے ہمارا قیام کا ٹاپک. ٹھیک ہے. اور پھر کوئک سی کہ اگر نماز کی کوئی شرط آپ مس کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ آپ کی نماز کیا ہوگی؟ انویلڈ. ٹھیک ہے. یہ بس یہ ساری جو شرائط ہیں ان کو مکمل کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کی نماز ویلڈ ہو. ایک آپ کو ایک سی چیک لسٹ بنا سکتے ہیں اپنے لیے کہ کیا میں پاکیزگی کی حالت میں ہوں، کیا میرا وضو ہے، کیا میں نے نماز کے لیے مناسب لباس پہنا ہے، کیا میرے کپڑے پاک ہیں، کیا میری جائے نماز صاف ہے، میرے ارد گرد کوئی چیز تو نہیں جو مجھے مشغول کر رہی ہے، کیا میرا رخ قبلے کی طرف ہے، کیا نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے. تو یہ آپ اپنے لیے نماز کی شرائط کی ایک چیک لسٹ بھی بنا سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، بارک اللہ فیکم. جی ہاں انشاءاللہ. یہ بھی کسی نے کیا سوال پوچھا؟ اس کورس اچھا آپ دیکھیں کہ میں آپ کو نا میں 2 چیزیں بتا دیتی ہوں جن اسٹوڈنٹس نے رجسٹر کرنا ہے. پہلی بات یہ کہ جو کلاس میں آپ کر رہے ہیں نا بس اس کا ایک سمپل سا آپ کا کوئز ہوگا تاکہ آپ کی دہرائی ہو جائے. اگر آپ نے صرف کلاس لینے کے لیے رجسٹر کرنا ہے اور ایگزامز نہیں دینے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ ایگزامز ان سٹوڈنٹس کے لیے مینڈیٹری ہیں جن کو سرٹیفکیٹ چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کو اس کورس کا سرٹیفکیٹ چاہیے تو پھر آپ کوئزز اٹیمپٹ کریں. آپ نے صرف اگر کلاس لینی ہے تو اس کے لیے آپ رجسٹر کر سکتے ہیں، بے شک کوئزز نہ کریں. صحیح. لو بن ہیئر بن پرمیشبل. اب دیکھیں ہاں اگر نیچے گردن کے پاس آپ ایسے بالوں کو ٹائی کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ کہ وہ سر کے اوپر نہ کریں. زوم کا یہ لنک ڈسیبل ہو جائے گا. یہ صرف آج فری کلاس کے لیے تھا. نیکسٹ ویک پہ جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں نا آپ کے پورٹل پہ آپ کو انشاءاللہ تعالی کلاس کا لنک مل جائے گا. یہ آپ دیکھیں سسٹر صباحت نے لنک دے دی ہے. اگر آپ الہدا آن لائن .org پہ جائیے وہاں پہ آپ کی کیٹیگری نظر آئے گی فک کورسز کی، اس میں جا کے رجسٹر کر لیں. یہ کورس 7 ویکس کا ہے. انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہم اس کو ختم کر دیں گے. جی ہاں کلاس کی ریکارڈنگ ہر کلاس کے بعد پورٹل پہ آپ کے لیے اپلوڈ کی جائے گی. ٹائمنگز یہی سیم ٹائمنگز ہیں 11:15 سے لے کے 12:30 تک نیو یارک ٹائم کے مطابق. لسنرز کے لیے یوٹیوب پہ ہمارے جو پچھلا میں نے کورس کروایا تھا اس کی پوری ریکارڈنگز موجود ہیں، اب وہ سن لیں لسنرز. ٹھیک ہے. چلیے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. ہماری نیکسٹ کلاس کا ٹائم شروع ہونے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.